الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ صف کی 8ویں آیت پر گزشتہ نشست میں ہماری گفتگو ابھی چل رہی تھی، اور جو موجودہ صورتحال ہے عالمی سطح پر اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم بتمام و کمال یہ نقشہ اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس لیے کہ یہود اور نصارہ اس وقت یہ ایک وحدت کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور وہ اس لیے کہ نصارہ پر اس وقت یہود کا تسلط ہے، وہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ تھوڑی سی وضاحت مزید کر دوں کہ عیسائیوں میں اس وقت دو بڑے بڑے فرقے ہیں، رومن کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس۔ رومن کیتھولکس میں اس وقت بھی ان کے دلوں میں یہود کی دشمنی موجود ہے، لیکن یہ کہ پروٹیسٹنٹس اس درجے غالب ہے اس وقت دنیا میں، امریکہ، برطانیہ اور فرانس، ان تینوں ممالک میں جو عیسائیت غالب عیسائیت ہے وہ پروٹیسٹنٹ ہے، اور یہ پروٹیسٹنٹ مذہب جو ہے اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ بھی بالواسطہ طور پر یہودی بنے ہیں، اس لیے کہ جب تک کیتھولک مذہب کا دورہ رہا یورپ میں، یہود پرسیکیوٹڈ تھے، ان پر ظاہر بات ہے کہ عیسائیوں کو جب یہ خیال تھا کہ انہوں نے ہمارے، بلکہ وہ تو رسول نہیں کہتے، وہ تو اپنے خدا کی حیثیت سے مانتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کو، تثلیث کا تقاضا تو یہی ہے کہ اقانیم ثلاثہ میں سے ایک اقنوم ہے حضرت مسیح علیہ السلام، تو گویا کہ حضرت مسیح کو سولی پر چڑھانے کی ذمہ دار یہ ہیں۔ اب اس سے آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ ان کے دلوں میں کتنی نفرت اور کتنی عداوت یہود کے لیے تھی۔ اس میں انہوں نے نقب لگائی ہے اس مذہب کے ذریعے سے لبرلزم، آزاد خیالی، وہ جو تسلط تھا عیسائی جو بھی ڈوگما تھا اس کو انہوں نے ان دو چیزوں کے حوالے سے اس کی تسلط کو، اس کی گرفت کو کمزور کیا ہے، اور اسی کے ذریعے سے انہوں نے پھر یورپ میں سود کی اجازت حاصل کی ہے، ورنہ اس سے پہلے وہاں پر سودی لین دین بالکل حرام تھا، ممنوع تھا۔ پھر اس سود کے ذریعے سے، سودی ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے وہ یورپ کی معیشت پر قابض ہوئے، اور اس وقت در حقیقت ایک اصطلاح جو خلیج کی جنگ کے بعد سے ہماری اخبارات میں بھی آئی ہے اور پوری دنیا کی سطح پر وہ لوگوں کے علم میں آئی، ویسپ، WASP، یہ اصل میں وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، یہ اس کا مخفف ہے ویسپ۔ تو وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کے اوپر تسلط ہے یہود کا، اور یہ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس جو ہے گویا کہ کرسچن ورلڈ کے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے سلسلے وار گویا کہ زائنزم اور یہودیت جو ہے اس وقت کی، وہ اس وقت کے پوری مغربی دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے۔ یہ ہے وہ نقشہ کہ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اور اسلام انہیں اپنا اب سب سے بڑا دشمن نظر آ رہا ہے، اور اسلام میں بھی خاص طور پر وہ لوگ مسلمانوں میں سے کہ جو اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے سامنے رکھ کر اس کے غلبے کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ نقشہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم کا، لیکن یہ کہ یہ صورتحال بدلے گی، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ الفاظ بتمام و کمال اب سامنے آئیں گے کہ دین حق کا غلبہ ہوگا پورے کرۂ ارضی پر۔ اس کی جو خبریں دی گئی ہیں حدیث نبوی میں
چونکہ اس کو اس زمانے میں ہم نے خاص طور پر عام کیا ہے، اس لیے کہ حالات بظاہر اس وقت اتنے مایوس کن ہیں کہ نبض ڈوبتی سی محسوس ہوتی ہے انسان کو، امید جو ہے اس کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا محسوس ہوتا ہے۔ مسلمان جس صورتحال سے اس وقت دوچار ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیشین گوئیاں جو غلبہ اسلام کی اور اتمام نور دین کی، اور وہ جس کا میں نے علامہ اقبال کا شعر آپ کو سنایا کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، اس کے لیے جو خبریں سری خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہیں عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ امید کے لیے ایک سہارا موجود رہے۔ ان میں سے جو حدیثیں ہم نے کافی عام کی ہیں، ان میں سے ایک حدیث تو وہ ہے کہ جس میں حضور نے خوشخبری دی ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور، جو ایک تو آپ کے زمانے کے بعد متصلاً دنیا میں آیا، ایک تو وہ دور ہے، لیکن ایک دور پھر آئے گا۔ 5 ادوار کی آپ نے وضاحت کی۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت مسند احمد ابن حنبل میں ہے، اس کو ہم نے بہت عام کیا تھا، لیکن یہ کہ یہ روایت ذرا تفصیل کے ساتھ مولانا مودودی نے درج کی تھی اپنی کتاب میں تجدید و احیاء دین۔ اس کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ اس سے اندازہ ہوگا کہ حضور نے اس آخری دور کی جو خوشخبری دی ہے اس کی کیا مزید وضاحت اور تشریح فرمائی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان اول دینکم نبوۃ و رحمت، تمہارے دین کا یہ پہلا دور جو ہے یہ نبوت اور رحمت کا دور ہے۔ وتکون فیکم ما شاء اللہ ان تکون، یہ رہے گا تم میں جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ رہے۔ ثم یرفع اللہ جل جلالہ، پھر اللہ جل جلالہ اسے اٹھا لے گا، یعنی حضور نے اپنے انتقال کی گویا کہ یہاں خبر دی ہے۔ بہرحال میری موت کے ساتھ یہ دور نبوت و رحمت جو ہے یہ اس کا ایک اختتام ہوگا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ یہ اصطلاح جو ہے میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں، نبوت کے طریقے پر خلافت، نبوت کے نقش قدم پر خلافت، نبوت کے مشن کی تکمیل کے لیے خلافت، خلافت علی منہاج النبوہ۔ فرمایا کہ یہ بھی رہے گی ما شاء اللہ ان تکون، جب تک اللہ چاہے گا رہے گی۔ ثم یرفع اللہ جل جلالہ، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا۔ ثم یکون ملکا عاضا، پھر ایک کٹ کھنی حکومت اور ملوکیت کا دور آئے گا۔ عض یعض کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنا، کٹ کھنی یعنی ظالم ملوکیت کا دور آئے گا۔ پھر وہ دور بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا، ما شاء اللہ ان یکون۔ ثم یرفع اللہ جل جلالہ، پھر اللہ جل جلالہ اسے بھی اٹھا لیں گے، وہ دور بھی ختم ہو جائے گا۔ ثم تکون ملکا جبریتا، پھر ایک مجبوری کی ملوکیت کا دور آئے گا، جس سے جو مفہوم میں نے اخذ کیا وہ یہ کہ غلامی کا دور آئے گا۔ پہلا دور ملوکیت وہ تھا کہ ملوک و سلاطین بہرحال مسلمان تو تھے، اور ان میں جہاں برے تھے اچھے بھی تھے۔ پھر وہ دور آیا ویسٹرن امپیریلزم کا، کہیں انگریز آ گئے، کہیں فرانسیسی آ گئے، کہیں ڈچ آ گئے، کہیں پورچوگیز آ گئے، کہیں اطالوی آ گئے، تو یہ بھی ملوکیت تھی، لیکن یہ ملوکیت اب مجبوری کی ملوکیت تھی کہ اس میں ساتھ ہمارے لیے غلامی شامل تھی۔ فرمایا فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ جل جلالہ، یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے، پھر اللہ اس کو جل جلالہ سے اٹھا لے گا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، فابشروا، بشارت حاصل کیجئے اس سے کہ پھر وہ دور آ کر رہے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ فرمایا اس خلافت علی منہاج النبوہ کی جو دور اب آئے گا اس کی شان کیا ہوگی؟ تعمل فی الناس بسنت النبی، لوگوں میں نبی کی سنت کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ وَيُلْقِ الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ فِي الْأَرْضِ، اسلام اپنے قدم مضبوطی کے ساتھ زمین میں جما لے گا۔ يَرْضَى عَنْهَا سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ، پھر اس سے آسمان والے بھی خوش ہوں گے اور زمین والے بھی خوش ہوں گے۔ لا تدع السماء من قطر لا صبته، آسمان نہیں باقی رکھے گا جو بھی اس کے اندر خزانے ہیں اللہ کی رحمت کے، وہ بارش کی شکل میں وہ زمین پر برسائے گا۔ ولا تدع الارض من نباتها وبرکاتها شيئا الا اخرجته، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نباتات اور برکات کے جو خزانے رکھے ہیں وہ بھی اب ان کو رکھے گی نہیں بلکہ نکال باہر کرے گی۔ آسمان کی سے بھی برکتوں کا نزول ہوگا اور زمین میں سے بھی جو برکات ہے وہ ان کا خروج ہوگا، ظہور ہو جائے گا۔
یہ دور ہے کہ جو آ کر رہنا ہے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اسی کے سلسلے میں دوسری حدیث جو ہے کہ یہ جو دور آئے گا اب یہ عالمی ہوگا، یعنی یہ بات سمجھ لینے کی ہے اس وقت ہمارے لیے کہ یہ جو حالات کا ارتقاء خاص رخ پر جا رہا ہے، پھر اس میں صرف ایک ٹرن کی ضرورت ہوگی۔ دنیا میں بے شمار ممالک اور بے شمار نظام اگر تھے، ہوتے ہوتے وہ ایک ورلڈ آرڈر تک تو انسان اب پہنچ گیا ہے، اگرچہ بالفعل اس وقت وہ ورلڈ آرڈر جو ہے وہ جیو ورلڈ آرڈر ہے۔ اس وقت چونکہ ٹاپ پر یہود ہے، سول سپریم پاور آن ارتھ کنٹرولڈ بائی جیوز، اس اعتبار سے یہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے حقیقت میں اس وقت جیو ورلڈ آرڈر ہے۔ لیکن اب اس کے لیے پھر ایک ہی ٹرن ہوگا کہ جب کہ پوری دنیا کا نظام ایک بن چکا ہو، پھر تو یہ کہ ایک ہی تبدیلی ہوگی۔ اب آپ کو پیس میل تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہوگی دنیا میں، بلکہ یہی جیو ورلڈ آرڈر در حقیقت اسلام کے جسٹ ورلڈ آرڈر میں تبدیل ہو جائے گا۔ عالمی نظام تو آ گیا، اس عالمی سطح پر اسلام کا غلبہ، یہ گویا کہ پھر ایک قدم اور تاریخ کی صرف ایک اور کروٹ ہوگی کہ جس کے بعد وہ پورے کرۂ ارضی پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اور یہ جو خلافت علی منہاج النبوہ جس کی اس حدیث میں حضور نے پیشن گوئی فرمائی کہ آنے والا ہے یہ دور، اب جب یہ خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا تو یہ کسی ایک علاقے میں محدود نہیں ہوگا بلکہ پورے کرۂ ارضی پر محیط ہوگا۔ اس کے لیے یہ دو حدیثیں بہت اہم ہیں۔ ایک ہے مسلم شریف کی روایت، رواہ مسلم و ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ۔ ظاہر بات ہے کہ مسلم تو صحیحین میں سے ہے، صحیح مسلم یہ ٹاپ کی دو حدیث کی کتابوں میں سے ہے، تو باقی یہ کہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے فرمایا، ان اللہ زوالی الارض، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سکیڑ دیا یا لپیٹ دیا، فرأیت مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ اب یہ معاملہ جو ہے ہماری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ مشاہدات کراتا ہے اپنے انبیاء کو جس شکل میں کراتا ہے۔ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے آسمانوں اور زمین کے ملکوت۔ ب یہ ہماری سمجھ سے بالا تر بات ہے، یہ نبوت کا ایک خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ مشاہدے کراتا ہے۔ حضور کو جنت کا بھی مشاہدہ کرایا ہے، دوزخ کا بھی مشاہدہ کرایا ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ معراج کی شب میں کرایا ہے بلکہ اس زمین پر بھی ہوا ہے کہ حضور ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے اور نماز غالباً استسقاء کی نماز تھی، تو اچانک ایک مرتبہ آپ کا ہاتھ آگے کو بڑھا، لوگ حیران ہوئے کہ کیا معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ کچھ جیسے کسی چیز سے کی دہشت سے پیچھے ہٹنے کو، کیا ایک غیر ارادی اور اضطراری عمل ہوتا ہے، وہ کیفیت ہوئی۔ بعد میں پوچھا گیا، اس لیے کہ بہرحال صحابہ کے لیے تو یہ مسئلہ قابل غور تھا کہ آیا یہ اس نماز کا جزو لازم ہے، اس طرح کی حرکات جو ہیں وہ بھی اس نماز کے اندر ضروری ہوں گی۔ تو حضور سے جب سوال کیا گیا، فرمایا آپ نے کہ نہیں، میرے سامنے جنت لے آئی گئی اور بے اختیار میرا ہاتھ آگے بڑھ گیا تاکہ اس کا ایک خوشہ جو ہے کسی پھل کا وہ میں توڑ لوں، اسی طریقے سے میرے سامنے دوزخ لے آئی گئی اور اس کی جو بھبک آئی ہے، اس کی جو گرمی اور حرارت، اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹا ہوں۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ مشاہدے کراتا رہا ہے اپنے انبیاء کو۔ اسی طرح کا کوئی مشاہدہ ہے کہ زمین پوری ایسے حضور کے سامنے لے آئی گئی کہ آپ نے تمام مشارق اور مغارب دیکھ لیے۔ ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا وان امتی سیبلغ ملکہا ما زوی لی منہا، یہ ہے اس کا وہ ٹکڑا جو پیشن گوئی کی صورت میں ہے۔ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اس طرح لپیٹ کر یا سکیڑ کر مجھے دکھا دیے گئے۔ گویا کہ یہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور جو ہے یہ اب عالمی سطح پر ہوگا۔ دوسری حدیث یہ احمد ابن حنبل میں ہے، مسند احمد ابن حنبل میں، عن المقداد رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، لا یبقى علی الارض علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر، اس زمین کی پیٹھ پر نہیں باقی رہے گا کوئی گھر، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا اور نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ، الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام،
مگر یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل کر کے رہے گا۔ بعز عزیز و ذل ذلیل، بہت اہم حدیث ہے یہ داخلہ اسلام کا ہر گھر میں یا ہر خیمے میں دو میں سے ایک صورت میں ہوگا، یا تو عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، یا کسی ضعیف یا ذلیل کی تذلیل کے ساتھ۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یا تو گھر والا یا خیمے والا ایمان لے آئے گا، اسلام قبول کر لے گا، تو اس کے گھر میں اسلام داخل ہوگا اس کے اعزاز کے ساتھ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ اس کے گھر میں اسلام کا داخلہ ہوا خود اس کے اعزاز کے ساتھ۔ اگر وہ اسلام قبول نہیں کر رہا تو یؤتُ الجزیۃ عن یدٍ وہم صاغرون، چھوٹا ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا، اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی۔ گویا کہ اس کے حصے میں تو توہین و تذلیل آئے گی، لیکن یہ کہ اس کے گھر میں بھی اسلام کا غلبہ تو داخل ہو جائے گا۔ اس پر یہ ہے، اس کی وضاحت کی ہے، اما یعزہم اللہ فیجعلہم من اہلہا، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ انہیں عزت دے گا گھر والوں کو اور اسے گھر اسلام والوں میں سے بنا دے گا، اسلام کے علمبرداروں میں سے، اور یذلہم فیدینون لہا، یا یہ کہ ان کو پھر بس مغلوب فرما دے گا اور وہ اسلام کے سامنے میں اس کی بالادستی اور بالا تری قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس میں آگے یہ بھی آتا ہے کہ حضرت مقداد نے جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو وہ کہتے ہیں قل، تو اس وقت فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا، سورہ انفال کی آیت جو ہے اس کے الفاظ کی طرف ذہن منتقل ہوا، فَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پھر تو پورا کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ سورہ انفال میں فرمایا گیا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، یہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، پورا اس کرۂ ارضی کے اوپر جو نظام اجتماعی ہے وہ اللہ کی حاکمیت کے تابع ہو جائے۔ یہ ہے جہاد اور قتال کا آخری ہدف۔ تو حضرت مقداد کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ فرمایا کہ ایسا ہو جائے گا تو گویا کہ اس وقت وہ آیہ مبارکہ بتمام و کمال ظہور پذیر ہوگی، اس کا ظہور ہوگا اپنی پوری کمال کی شان کے ساتھ۔ یہ ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اب آئیے اگلی آیت پر، اور جو کہ اس سورہ مبارکہ ہی کی نہیں بلکہ پورے قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے عمود کی حیثیت رکھتی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 اس کے درمیان ایک بہت قریبی ربط ہے، جس کے لیے ثبوت یہ ہے کہ سورہ توبہ میں بھی یہ دو آیتیں بالکل اسی طرح جڑ کر آئیں۔ سورہ توبہ میں یہاں جو آیت نمبر 9 ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، سورہ توبہ میں بعین ہی بغیر ایک شوشے کے فرق کے یہ آیت وارد ہوئی ہے، آیت نمبر 33۔ وہاں آیت نمبر 32 کے الفاظ یریدون لیطفئوا والی آیت سے صرف بہت ہی معمولی سے لفظی فرق کے ساتھ آیا ہے۔ یریدون ان یطفئوا، یہاں ہے لیطفئوا، وہاں ہے یریدون ان یطفئوا، کوئی معنوی فرق نہیں ہے، حرف جار کا فرق ہے۔ یہاں لام آیا ہے یریدون لیطفئوا، یہ چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں تاکہ بجھا دیں اللہ کے نور کو۔ وہاں یہ یریدون ان یطفئوا، وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو۔ اور آگے آیا ہے یہاں فرمایا واللہ متم نورہ، وہاں اس کو منفی انداز میں فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ جیسے کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ الفاظ عام ہیں لیکن اس میں اصل اشارہ یہود کی طرف ہے۔ سورہ توبہ میں بھی اس سے پہلے کی 3 آیات خاص طور پر بالکل ایک امتیازی حیثیت میں یہود سے متعلق اہل کتاب کے بارے میں، اور وہیں وہ الفاظ آئے ہیں کہ اے مسلمانوں ان سے جنگ کرو، یہاں تک کہ یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جو حدیث مبارکہ میں ابھی الفاظ سامنے آئے تھے کہ بعز عزیز و ذل ذلیل، تو ذل ذلیل کی جو تعبیر ہے کہ تم ان کے ساتھ جنگ کرو حتیٰ یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں
اور چھوٹے بن کر رہیں، اللہ کے دین کی بالا دستی کو قبول کریں، اس کی بالا تری کو تسلیم کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور اس کا ایک تعلق جو ہے ان دونوں آیتوں میں جو بات سورہ توبہ میں کہی گئی اور یہاں سورہ صف میں کہی گئی، وہی بات ہے کہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ صرف ترتیب الٹی ہے۔ اکمال دین، وہ دین جس کا تذکرہ اس آیت میں آ رہا ہے، دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دین کا اکمال، اس کو مکمل کرنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اتمام کا لفظ جو ہے وہ پچھلی آیت میں موجود تھا، واللہ متم نورہ ویابی اللہ الا ان یتم نورہ۔ تو اتمام نور یا اتمام نعمت اور اکمال دین، اور اکمال دین کے لیے لازم ہے کہ پھر اس دین کو غالب کیا جائے، جو اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ الفاظ مبارکہ جو اس آیت میں وارد ہوئے ہیں، اس کی اہمیت کا یہ ایک علامت ہے، اس کی ایک نشانی ہے کہ 3 مرتبہ یہ مضمون قرآن مجید میں آیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں آیا۔ یعنی اس حقیقت کا جس کے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں، اس کے 2 حصے ہیں۔ حضور کے بارے میں یہ الفاظ 3 مرتبہ قرآن میں آئے، تو میں ابھی بیان کر چکا ہوں، سورہ صف میں ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے۔ تیسرا مقام ہے سورہ فتح، اس کی لاسٹ بٹ 1 آیت ہے، غالباً 28 نمبر آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہاں تک شوشے کا فرق بھی نہیں، البتہ اختتام پر وہاں ولو کرہ المشرکون کی بجائے وکفا باللہ شہیدہ کے الفاظ آئے، لیکن یہ کہ جو اس کا بڑا حصہ ہے اس آیت مبارکہ کا، وہ جو کا تو وہاں بھی وارد ہوا ہے۔ دوسرا، اس کے ساتھ اس کا جو عکسی معاملہ ہے وہ بھی سامنے رکھیے، کسی اور نبی اور رسول کے لیے یہ الفاظ قرآن مجید میں کہیں وارد نہیں، تو معلوم ہوا کہ حضور کی بعثت کے ساتھ ان الفاظ مبارکہ کا کوئی خصوصی تعلق ہے۔ بعثت محمدی کو سمجھنے کے لیے ان الفاظ کو پوری طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تیسری بات میں عرض کر دوں کہ اس آیہ مبارکہ کی اہمیت کے لیے نمبر 1 تو یہ کہ اس سورہ مبارکہ کا تو میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہ عمود ہے، یہ گویا کہ اسی میں اس کے تمام آیات جو ہیں گویا کہ اسی مضمون کے گرد گھوم رہی ہے، یہ اس کا مرکز اور محور ہے۔ باقی قرآن حکیم کی یہ اہم ترین آیات میں سے، یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی مارکۃ الآراء تصنیف ہے، ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء۔ اہل تشیع نے خلفائے راشدین کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا کیے، اور خلافت راشدہ ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے جیسے ان کی کوششوں کے ذریعے سے مشتبہ ہو گیا، اس کے ازالے کے لیے ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء، یہ کتاب کا نام ہے، بہت مارکۃ الآراء کتاب۔ اس کتاب میں انہوں نے آغاز میں جن آیات کو قرآن مجید میں اہم ترین قرار دیا ہے، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اسی طریقے سے مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم، جو اپنے فکر کی نسبت جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کی طرف کرتے تھے، سلسلہ ولی اللہ ہی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ قرار دیتے تھے، انہوں نے ایک مقام پر اس آیہ مبارکہ کو اسلام کے عالمی انقلاب کا عنوان قرار دیا ہے۔ ذرا نوٹ کر لیجیے، عالمی انقلاب، جس کی طرف میں ابھی اشارہ کر رہا تھا کہ یہ در حقیقت واللہ متم نورہ اور لیظہرہ علی الدین کلہ، اگرچہ ایک درجے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نقشہ سامنے آ گیا، لیکن بتمام و کمال پورے کرۂ ارضی اور پورے عالم انسانیت کے حوالے سے یہ نقشہ ابھی دنیا کے سامنے آنا ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ جب تک کہ عالمی سطح پر اس کیفیت کا ظہور نہ ہو، گویا کہ ابھی بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے ہنوز تشنہ تکمیل ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے تو چونکہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری تصانیف کا مطالعہ نہیں کیا ہے، لیکن ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور نے مجھے بتایا تھا کہ ایک مقام پر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیہ مبارکہ کو پورے قرآن کا عمود قرار دیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ ہی کا نہیں، پورے قرآن کا عمود، مرکزی مضمون جس کے گرد کے قرآن مجید گھوم رہا ہے، ان کے نزدیک اگر وہ روایت درست ہے
تو عمود جو ہے پورے قرآن کا یہی الفاظ ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ تو بہرحال ایک روایت ہے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی جو میں نے آپ کو سنا دی۔ اپنا ایک خیال ہے جو میں ظاہر کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ عمود ہے یا نہیں۔ سیرت النبی کا عمود یہ ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ سیرت کا فہم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان الفاظ کو اچھی طرح سمجھ نہ لیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی بھی عظیم شخصیت کا جو بھی کارنامہ زندگی ہے، اس کی جو اچیومنٹس ہیں، ان کو اگر آپ ایسس کرتے ہیں اور اس شخصیت کا مقام و مرتبہ معین کرتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس نے اپنے سامنے مقصد کیا رکھا تھا، گول کیا تھا۔ اچیومنٹس جو ہے وہ ہمیشہ جو فائنل گول ہے اس کے حوالے سے، اس کے ریفرنس سے اس کا تعین ہوگا کہ وہ کس حد تک اچیو کر سکے۔ گول معین ہونا چاہیے کہ مقصود کیا تھا، پیش نظر جو ہے وہ مقصد کیا تھا۔ اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل فہم حاصل ہوگا جب یہ مقصد بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کہ جو اس آیہ مبارکہ میں بیان ہوا ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے ایک ایک لفظ پر ذرا محنت صرف کرنی ہے، وقت لگانا ہے، تاکہ اس کے بارے میں پورے طور پر اس کے مفاہیم اور اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ میں حوالہ دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب سے تقریباً یہ غالباً سن 76 یا 75 میں نے اس موضوع پر وہ مقالہ لکھا تھا جو اب موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور انقلاب نبوی کا اساسی منہاج۔ مختصر سا کتاب چاہے، کل شاید 70-72 صفحات ہیں، جس میں صرف اس آیہ مبارکہ پر 26 صفحے کا میرا مضمون ہے۔ اور میں نے آج بھی ذرا اس کی ورگردانی کی جبکہ میں اس درس کے بارے میں سوچ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے قلب کی گہرائی سے نکلا ہے، اللہ کا میں نے شکر ادا کیا، بلکہ محسوس کیا کہ شاید آج میں یہ مضمون لکھنا چاہوں تو نہ لکھ پاؤں۔ ہر وقت کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں کوئی شے جو ہے اس کی ایک آمد کا معاملہ ہوتا ہے، اس وقت میں نے وہ مضمون لکھا ہے۔ میں اس لیے آپ تذکرہ کر رہا ہوں کہ کوشش کیجئے کہ اس مضمون کو آپ ضرور پڑھ لیں، اس لیے کہ ہمارے اس دور میں جبکہ ہماری ہمتیں جو ہے پست ہو چکی ہیں، دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے طبیعت آمادہ نہیں، بھاگ دوڑ ہے دنیا کے حصول کے لیے، دولت ہو، حیثیت ہو، وجاہت ہو، جائیداد ہو، شہرت ہو یا اقتدار ہو، یہ حاصل ہو جائے۔ باقی دین کی جد و جہد، دین میں اس کے لیے قناعت کرے گا کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، کچھ اور جذبہ ہوا تو کچھ نفلی عبادتیں بھی کر لیں، آگے یہ اقامت دین کی جد و جہد یا غلبہ دین کی جد و جہد ہے، اس کے لیے طبیعتیں آبادہ نہیں ہیں۔ اور انسان کو کچھ نہ کچھ عذر چاہیے، کچھ نہ کچھ بہانہ چاہیے۔ بہانہ جو ہے انسان، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، انسان تلاش کرتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اور یہ پوری سورہ مبارکہ سورہ صف جو ہے انسان کو ابھارتی ہے جہاد اور قتال پر۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، یہ آیہ مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ لہذا انسان اس کو کسی نہ کسی ذریعے سے تعویل کی سان پر چڑھا کر کوشش کرتا ہے کہ وہ جو فریضہ ہے اقامت دین کا، فریضہ ہے اظہار و دین الحق علی الدین کلہ کا، اس کی کوئی تعویل ایسی کرے کہ اس جد و جہد سے اپنے آپ کو مستثنیٰ کر سکے۔ اس دور میں بڑی شدید ضرورت ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ اب اس تمہید کے بعد غور کیجئے، هو الذی ارسل رسولہ، ہوا ضمیر ہے، ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ، اس ہوا کا مرجع سابقہ آیت میں جو اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے، اللہ وہ اللہ ہے، هو الذی وہ ہے اللہ، ارسل رسولہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اس میں اختلاف نہیں، کوئی مجمع علیہ بات ہے کہ یہاں مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ آپ کا نام نامی یہاں نہیں آیا ہے، اگرچہ لفظ عام ہے رسولہ، یہ لفظ جو ہے وہ تو تمام رسولوں پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس پر اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ اس میں ایک لطیف سا مضمون ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اگرچہ سب ہیں، جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے سب رسول ہیں، لیکن رسالت کا مصداق اتم
مصداق کامل وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے کچھ انبیاء اور رسول کے لیے کچھ نسبتیں ہیں، حضرت ابراہیم کے لیے خلیل اللہ، حضرت اسماعیل کے لیے ذبیح اللہ، حضرت موسیٰ کے لیے کلیم اللہ، لیکن محمد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا کہ یہ جامع بتمام و کمال جس پر راست آیا ہے وہ ہے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی لفظ رسول کہا جائے گا بغیر کسی اور صراحت کے تو وہاں مراد ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ هو الذی ارسل رسولہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدی و دین الحق سے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ دو چیزیں دے کر بھیجا، حرف جار ہے، ساتھ دو چیزوں کے، بالہدی و دین الحق۔ الہدی سے مراد کیا ہوگا؟ اگرچہ لفظ عام ہے، ہدایت کے ساتھ بھیجا، لیکن ہدایت سے مراد کیا ہے؟ یہاں مراد ہے قرآن حکیم۔ اس حوالے سے بھی کہ ہدی للمتقین سورہ بقرہ میں شروع ہی میں ہے، متقیوں کے لیے، خدا ترس لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للناس اس کے 23ویں رکوع میں جہاں رمضان کا اور روزوں کا ذکر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، یہ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ بن کر آیا ہے۔ سورہ شورى میں فرمایا وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے اس قرآن کو نور بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیں اپنے بندوں میں سے جس کو ہم چاہیں۔ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے۔ یا جنوں نے سنا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، ہم نے ایک بہت عجیب اور دل ربا قرآن سنا ہے جو رشد اور کامیابی اور سعادت کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس اعتبار سے غور کیجئے کہ ہدایت جو کہ ویسے تو اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں وہ بھی ہدایت پر مشتمل تھی۔ سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہم نے ہی تورات نازل کی تھی فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ پھر ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ لیکن قرآن کے لیے اب یہ لفظ آیا ہے الہدی، دی گائیڈنس۔ اس کو آپ یوں سمجھیں گے کہ اب یہ ہدایت کاملہ ہے، یہ ہدایت تامہ ہے، واللہ متم نورہ، ہدایت کامل ہو گئی ہے قرآن میں آ کر، ہدایت مکمل ہو گئی ہے قرآن مجید میں۔ تو اب اگر کہا جائے الہدی اور الف لام نے اس کو معرفہ بنا دیا ہے، اس معرفے کا مفہوم کیا ہوگا؟ ہدایت کامل۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھیجا دو چیزیں دے کر، ایک الہدی ہدایت کاملہ یعنی قرآن حکیم، وہ دین الحق سے۔ یہ ہے ترکیب کہ جس کو سمجھنا ہوگا غور کے ساتھ کہ دین حق سے مراد کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ دین الحق یہ ہے عربی قواعد کی روح سے ترکیب اضافی، ترجمہ ہوگا حق کا دین۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا تمام تراجم میں اور ہمیشہ جب بھی یہ آیت بیان ہوتی ہے سچا دین، حق دین، وہ اس لیے کہ عربی زبان میں کبھی کبھی مرکب توصیفی مرکب اضافی کی شکل میں آتا ہے یہ مرکب اضافی دین الحق کے، حق کا دین، لیکن یہاں پر یہ در حقیقت مرکب توصیفی ہے مانن، اور اس کا مفہوم ہے سچا دین، حق دین۔ لیکن اس لیے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ان دونوں کے اعتبار سے بڑی پیاری آیت قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ ہی تو حق ہے، لہذا اللہ کا دین، ذات حق سبحانہ و تعالی کا دین، اور وہی دین جو ذات حق کا دین ہے وہ گویا کہ اپنی جگہ پر سچا دین ہے، حق دین ہے۔ دین کیا ہے؟ اب اس کو سمجھیے۔ یہ لفظ جو ہے بنیادی طور پر اس کا مفہوم ہے بدلہ، جزا یا سزا۔ دین چنانچہ عربی زبان میں یہ لفظ اسی مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے، دناہم کما دانو، یہ شعر کا عام جو ہے مصرے کا ایک لفظ ہے، ہم نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا، دناہم کما دانو۔ اسی طریقے سے کما تدین و تدانو، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، بدلہ ملتا ہے، مکافات عمل ہو جاتا ہے، انسان کو اپنے کیے کا بدلہ مل کر رہتا ہے، جزا یا سزا، کما تدین و تدانو۔ اور اسی طریقے سے ایک لفظ اور ذہن میں رکھیے، دین۔ دین کہتے ہیں قرض کو، جس طریقے سے کسی عمل کا نتیجہ ہے جو انسان کو ملتا ہے جزا یا سزا کی شکل میں،
گویا کہ وہی عمل ریباؤنڈ کر رہا ہے، واپس آ رہا ہے، اس کی جزا یا سزا جو مل رہی ہے اصل میں وہ آپ کا عمل ہی ہے کہ اس کی یہ صورت بدل کر آپ تک آئی ہے۔ اسی طرح دین اصل میں کہتے ہیں وہ قرض کہ جو واپس آنا ہوتا ہے۔ ایک ہبہ ہے، آپ نے کسی کو کوئی شے دے دی، ہبہ کر دی، اب وہ واپس آنے والی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عطا ہے، آپ نے کسی کو کوئی چیز عطا کی ہے، ہبہ ہو، عطا ہو، ہدیہ ہو، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو دے دی اور اب واپس نہیں آئیں گی۔ دین وہ ہے جو واپس آتا ہے۔ جیسے عمل کا بدلہ جو ہے وہ انسان کو ملتا ہے، واپس آتا ہے، چاہے وہ جزا کی شکل میں ہو چاہے سزا کی شکل میں ہو۔ تو دین کا اصل مفہوم ہے جیسے کہ سورہ فاتحہ میں آیا ہے مالک یوم الدین، اور ہم ترجمہ کرتے ہیں جزا و سزا کے دن کا مالک۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا انکاری ہے؟ فما یکذبک بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا چیز تمہیں آمادہ کرتی ہے جزا و سزا کے انکار پر؟ کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ جب اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے تو تم نے کوئی حاکم دیکھا ہے ایسا جو اپنی وفاداری پر جزا نہ دیتا ہو اور غداری کی سزا نہ دیتا ہو، قانون کے توڑنے والوں کو وہ کیفر کردار تک نہ پہنچاتا ہو؟ تو جب اللہ سب سے بڑا حاکم ہے تو کیا وہ اپنے وفاداروں کو، اپنے اطاعت گزاروں کو وہ کوئی جزا نہیں دے گا اور غداروں کو اور باغیوں کو کوئی سزا نہیں دے گا؟ فما یکذبک بعد بالدین، تو کیا چیز ہے آخر، کون سی معقول وجہ تمہارے پاس ہے کہ تم جزا و سزا کا انکار کرو؟ تو دین کا بنیادی مفہوم ہے جزا و سزا، لیکن جزا و سزا کسی قانون کے تحت ہوتی ہے، اس قانون کی آپ مطابقت کریں، اس کے مطابق عمل کریں، اس کی اطاعت کریں، جزا ملے گی، اس کی خلاف ورزی کریں، سزا ملے گی۔ یہاں سے یہ مفہوم اب آیا اطاعت کا، اس میں داخل ہو گیا، چنانچہ یہ لفظ قرآن مجید میں کثرت سے اطاعت کے لیے آیا ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہیں نہیں حکم ہوا تھا مگر یہ کہ اللہ کی بندگی کریں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر دیں۔ یہ اطاعت کو خالص کر دیں، یہ نہ ہو کہ کچھ چیزوں میں اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے، کچھ چیزوں میں کسی اور کی ہو رہی ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، الا للہ الدین الخالص، اللہ کو وہی اطاعت قبول ہوگی جو خالص ہو، یہ نہ ہو کہ اس میں کسی اور کی بھی کوئی رضا جوئی شامل ہو، یا یہ کہ کسی معاملے میں اس کی اطاعت کی جا رہی ہو، کسی میں کسی اور کی اطاعت کی جا رہی ہو۔ تو یہ دین بمانی اطاعت۔ اس سے اب آگے بڑھ کر اس نے جو اصطلاح کی شکل اختیار کی، یہ اصولی بات ہے کہ ہمارے دین کی جو بنیادی اصطلاحات ہیں، قرآن حکیم کی بنیادی اصطلاحات ہیں، وہ ظاہر بات ہے کہ لفظی طور پر تو عربی زبان میں پہلے سے وہ چیزیں موجود تھیں، کسی لفظ کو قرآن نے چوز کیا، پھر اس کے اندر ایک خاص مفہوم پیدا کیا، تب وہ ایک اصطلاح کی شکل اس نے اختیار کی۔ تو دین جو ہے اس سے آگے بڑھ کر کسی نظام اطاعت کا نام ہے، نظام اطاعت جس میں کہ کسی ایک کو مطاع مطلق مانا جائے، اس کا حکم سب مانیں گے، اس کے حکم کے مطابق پوری زندگی کا نقشہ بنے گا۔ یہ گویا کہ ایک نظام اطاعت ہے جس کی نسبت اصلی تو ہے، نسبت حقیقی اس ہستی کی طرف ہوگی جسے مطاع مطلق مانا گیا، اور جس کے تحت پورا نظام زندگی کا جو نقشہ ہے اس کے مطابق ترتیب دیا جائے، اس کی مرضی کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق، وہ اس کا دین ہوا۔ اس کے لیے بہترین مثال جو ہے سورہ یوسف میں آئی ہے، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک۔ مصر میں جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بہت بڑے عہدے پر تھے، آپ کو معلوم ہے بادشاہ تو اور تھا، حضرت یوسف بادشاہ تو نہیں تھے، بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا، وہ 7 بڑی موٹی گائیں اور 7 جو ہیں بہت دبلی گائیں، اور وہ دبلی گائیں جو ہے موٹی گایوں کو کھا گئیں، ہضم کر گئیں، ہڑپ کر گئیں، یا 7 بالیاں تھیں کہ جو بالیاں وہ بڑی ہری بھری تھی اور 7 سوکھی تھی۔ یہ خواب دیکھنے والا وہ بادشاہ تھا جس کی تعبیر پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی ہے، اور اس بادشاہ نے پھر کہا کہ اب میرے پاس لے آؤ، میرے مقرب لوگوں میں سے ہوں گے یہ۔ اور اس وقت پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جب خواب کی تعبیر دی کہ بہت زبردست قحط آنے والا ہے، 7 سال تو آئیں گے خوشحالی کے، بہت اچھی فصلیں ہوں گی، پھر وہ 7 سال آئیں گے جو نہایت سخت قحط سالی کے سال ہوں گے، پھر ان 7 سالوں میں کچھ بچا کر رکھ لو گے تو وہی کھا پاؤ گے، اگر ان 7 سالوں کے دوران کچھ سٹور نہیں کر سکو گے تو ایک ہلاکت طاری ہو جائے گی۔ تو اب یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جس پر کہ خود حضرت یوسف نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے اختیار دے دو، اس لیے کہ میں حفیظ ہوں، علیم ہوں،
میں ان تمام معاملات کی صلاحیت رکھتا ہوں، میں کنٹرول کروں گا۔ تو بہرحال یہ پورا نقشہ جو ہے وہ اس وقت کے مصر کے نظام کو سمجھ لیجئے کہ حضرت یوسف کو جو اتھارٹی ملی تھی، جو عہدہ ملا تھا، جو اختیارات ملے تھے، وہ بادشاہ کے دیے ہوئے تھے، ڈیلیگیٹڈ تھے۔ بادشاہ وہی تھا جس نے خواب دیکھا، لیکن اس کی طرف سے اختیار دیا گیا حضرت یوسف کو۔ اب جب وہ معاملہ ہوا ہے، جب حضرت یوسف کے بھائی آئے ہیں اپنے اس بادیہ نشینی کے حالت میں سے اور سخت قحط سالی کی کیفیت میں، اور یہاں پھر وہ معاملہ ہوا کہ حضرت یوسف بنیامین کو، اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، لیکن ان کو اختیار نہیں تھا۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کے لیے ایک شکل پیدا کر دی، یہ خاص ہماری طرف سے تھا معاملہ، جو بھی ایک ہیلا بن گیا اس وقت کہ حضرت یوسف اپنے بھائی کو روک سکے، ورنہ حضرت یوسف کے لیے ممکن نہیں تھا کہ دین الملک میں اپنے بھائی کو روک سکتے، تھا تو نظام بادشاہ کا دین الملک۔ اس سے اس لفظ کی حقیقت کو سمجھ لیجئے، دین الملک کیا ہے، جسے آج آپ کہیں گے نظام ملوکیت۔ بادشاہ ہے، بادشاہ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے، بادشاہ کا جو فرمان ہے واجب الاذعان ہے، واجب الاطاعت ہے۔ پورا زندگی کا نقشہ، جیسے کہ فرعون نے کبھی کہا تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا مصر کی بادشاہت میرے ہاتھ میں نہیں؟ تو پورا نظام جو ہے وہ بادشاہ کے قبضہ قدرت میں ہے، یہ ہے دین الملک۔ اسی پر اب قیاس کیجئے دین اللہ، دین الحق کیا ہے؟ وہ نظام زندگی جس میں اللہ کو مطاع مطلق مانا جائے، حاکمیت اسی کی تسلیم کی جائے، اختیار مطلق اسی کا مانا جائے، اور اس کی مرضی کے تابع، اس کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق جو بھی اس نے قوانین دے دیے ہیں، قواعد و ضوابط دے دیے ہیں، ان کے دائرے کے اندر اندر نظام زندگی جو ہے پورا کا پورا بنایا جائے، وہ دین اللہ ہے۔ اس معنی میں یہ لفظ قرآن مجید میں عجیب ہے، یہ کوئنسیڈنس ہے کہ 3 ہی مرتبہ اس آیت مبارکہ میں، کیونکہ 3 مرتبہ یہ الفاظ قرآن میں آئے تو دین الحق کا لفظ آیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، 3 ہی مرتبہ دین اللہ آیا ہے، جس میں سب سے اہم جو آیت سورت ہے، سورت مبارکہ کہیے، سورت النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ لوگ ایمان لا رہے ہیں، اس لیے کہ ان اللہ کے دین میں داخل ہونے والوں میں ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جن کو خود قرآن کہتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ ہم سورہ حجرات میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ تم نے اطاعت قبول کر لی ہے، تم مسلمان ہو گئے ہو، تم نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ یہ اطاعت ہوئی ہے، یہ اطاعت کا جو معاملہ ہوا ہے، تم نے اختیار کیا ہے، یہ گویا کہ اسلام میں داخلہ ہے، دین اللہ میں تو تم داخل ہو گئے، اس لیے کہ دین اللہ نام ہے اللہ کا نظام اطاعت۔ وہ پورا نظام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یوں سمجھیے کہ 20 سالہ مساعی کے نتیجے میں وہ صورت پیدا ہوئی کہ جزیرہ نما عرب میں دین غالب ہو گیا، اللہ کا نظام قائم ہو گیا، اللہ کی حاکمیت تسلیم کر لی گئی، اللہ اس کے رسول کے دیے ہوئے قانون کے مطابق زندگی کا پورا نقشہ استوار کر دیا گیا۔ یہ دین اللہ ہے، اب اس میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اب صرف ایک لفظ اس وقت صرف ذکر کر رہا ہوں، آیت کا ترجمہ ہی ہو سکے گا، اگلی نشست میں یہ مضمون ہمارا جاری رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی یعنی قرآن حکیم دے کر اور دین حق دے کر۔ کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دے اسے پورے کے پورے دین پر۔ لیظہرہ علی الدین کلہ میں کچھ بہت سے احتمالات ہیں۔ لیظہرہ میں ایک ضمیر فاعلی ہے، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو، وہ غالب کر دے، یہ پہلا وہ جو ہے یہ فاعلی ہے، وہ غالب کر دے اس کو، یہ دوسرا مفعولی ہے جو ہو ہے، لیظہرہ۔ اس کے بارے میں سارا جو بھی کچھ لوگوں نے جو انحراف کرنا چاہا ہے، اس آیت کے اصل مفہوم سے راستہ جو ہے بدلنے کی کوشش کی ہے، تاکہ اپنے اوپر ذمہ داری نہ رہے
اور اس فریضہ اقامت دین اور غلبہ دین کا جو فریضہ عائد ہوتا ہے مسلمانوں پر، اس سے کسی طریقے سے رستگاری حاصل کر سکے، اس سے کسی طرح جان چھڑا سکے، تو ان ضمیروں کے حوالے سے ساری بات ہوئی ہے۔ لیکن الحمدللہ میں نے اپنے اس مضمون میں بھی، جس کی وضاحت اگلی نشست میں کروں گا، پوری طرح ثابت کر دیا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے مفاہیم اور اپنے مضمون کی پوری حفاظت کرتا ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا لا یاتیہ الباطل بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ چنانچہ جتنے احتمالات ان ضمائر کے بارے میں ہیں، ضمیر فاعلی کے بارے میں جتنے احتمالات ہیں اور جتنے احتمالات ضمیر مفعولی کے بارے میں، ان سب کا میں نے جائزہ لے کر بتا دیا ہے کہ مفہوم میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، الا یہ کہ نیت خراب ہو، انسان جو ہے خود جو گریز کرنا چاہے، تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، وہ گھنیری چھاؤں چھوڑنے کے لیے انسان تیار نہ ہو تو بات دوسری ہے، ورنہ قرآن مجید کے اندر مصطلح کا معنوی جو ہے اس آیت نے اس طریقے سے احاطہ کیا ہوا اس مضمون کا کہ سوائے اس کے کہ نیت خراب ہو، کوئی شخص بھی کہ جس کے اندر جو حق کا جویا ہو اور جو حقیقت کا متلاشی ہو، کوئی اس کی صورت نہیں ہے کہ وہ اپنے اس فریضے سے کوتاہی کر سکے اور اس کا انکار کر سکے۔ اس پر انشاءاللہ مفصل گفتگو اب اگلی نشست میں ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔